آج کا دن پاکستان کے لیے ایک اور افسوسناک صبح لے کر آیا۔ سیر و تفریح کے لیے سوات آنے والے خاندان کے 16 افراد اچانک آئے سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ آج کے ولاگ میں اسی دردناک، اسی افسوسناک واقعے پہ بات کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے ہی وائرل حادثات اور واقعات اور مختلف جو ہیپننگز ہیں ان پہ میں اپنے ولاگ آپ کے لیے لے کے آتا ہوں۔ اور آج جب صبح معمول کی سرگرمیوں کا آغاز کیا تو اچانک سوشل میڈیا پر اس ویڈیو پر نظر پڑی۔ یہ دردناک ویڈیو، یہ المناک ویڈیو میری نظر کے سامنے آئی، اور مجھے یہ امید تھی کہ ابھی کچھ دیر تک کوئی ریسکیو ٹیم آ جائے گی اور یہ جو پانی کی لہریں بلند ہو رہی ہیں شاید یہ ابھی تھم جائیں اور یہ 17 افراد بچ جائیں۔ بدقسمتی سے کچھ لمحوں کے بعد اس فیملی کے 2 افراد کو بہتے ہوئے دیکھا، اور پھر اب یہ جو ویڈیو تھی لفظ ہی نہیں ہے کہ وہ خاندان جو وہاں کھڑا ہے اور اپنے فیملی ممبرز کو وہ پانی میں بہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ لفظ ہی نہیں ہے کہ اس کرب کو بیان کر سکیں۔ دل پریشان ہوا۔ اب اس خاندان کی کیا حالات ہوں گے جو یہ منظر دیکھ بھی رہے ہیں اور انہیں اپنی زندگی کا بھی گارنٹی نہیں کہ میں بچ پاؤں گا یا نہیں۔ ایک بزرگ، بچے، خواتین اور چند نوجوان۔ وہ خاندان، وہ بزرگ جو اس وقت الیکٹرانک میڈیا کے مختلف چینلز پہ یہ تفصیلات بتا رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں کہ اس میں میری بہو تھی، اس میں میرے بچے تھے، اس خاندان کی کیا حالات۔ اور یہ جو بزرگ تفصیلات بتا رہے ہیں، ان بزرگ نے بتایا کہ ان کی اپنی بیٹی سے فون پہ آخری دفعہ بات ہوئی، اور وہ بیٹی بتا رہی ہے کہ بابا میری 2 بیٹیاں بہہ گئی ہیں دریا میں، اور اب ان کا اس بیٹی سے بھی رابطہ نہیں ہے ان بزرگ کا، اور اس بیٹی کا بھی علم نہیں کہ وہ زندہ ہے یا وہ بھی لہروں کی نظر ہو گئی۔ اس باپ کا یہ دل ہے، یہ جگر ہے کہ وہ اس صدمے کو برداشت کر رہا ہے۔ خدا انہیں یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت اور طاقت۔ تو میرے عزیزو، ابھی تک جو اس کی معلومات ملی ہیں، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں ابھی تک 16 افراد جو ہیں وہ ریلے میں پھنسے تھے، اور 3 افراد کو ان میں سے بچا لیا گیا ہے، جن میں سے 9 لاشیں نکالی جا چکی ہیں اور باقی افراد کی تلاش جاری ہے۔ اس متاثرہ خاندان کا تعلق سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکہ سے ہے، اور یہ گزشتہ رات ناران کاغان کے لیے نکلے تھے، لیکن شاید اس حادثے نے ان کو سوات بلا لیا۔ ان کو کیا خبر تھی کہ جس ناران کاغان کو چھوڑ کر وہ سوات کی طرف رخ کر رہے ہیں، اور یہ سفر شاید ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا آخری سفر ثابت ہوگا۔ محمد محسن نامی شخص اپنی فیملی، بہنوئی، دوستوں اور دیگر 35 افراد کو ساتھ لے کر گیا۔ متاثرین میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ خاندان دریا کے کنارے ناشتہ کر رہا تھا اور بارش کے باعث دریا میں اچانک طغیانی آئی، سیلابی ریلے نے سب کو گھیر لیا۔ اب اس میں ان سیاحوں کی بھی غلطی ہے کہ یہ اس دریائی ٹیلے پہ چلے گئے، اور مقامی انتظامیہ کے مطابق وہاں پہ دفاع 144 نافذ تھی، وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن یہ بچیاں وہاں پہ سیلفیاں لینے چلی گئیں، اور پہلے پانی کم تھا، جب یہ واپس آئے ہیں پانی بڑھا ہے تو انہوں نے اس ٹیلے کے اوپر پناہ لے لی جہاں کے یہ ویڈیو کلپس ہیں۔ ریسکیو کی جو سرگرمی ہے، ریسکیو نے بر وقت اطلاع ملنے کے باوجود دیر کی پہنچنے میں، اور کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے وہ لیٹ پہنچے۔ ریسکیو ٹیموں کی موجودگی میں چند بچے وہاں سے بہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے۔ عینی شاہدین نے جو بتایا ہے وہ فضل سبحان اور دیگر جو ہیں انہوں نے بتایا کہ بچیاں سیلفی بنا رہی تھیں، پانی کا لیول اچانک بڑھا اور بچاؤ کا کوئی راستہ نہ رہا۔ سیر کا شوق، سیلفی کی ایک لمحے کی خوشی اور اداروں کی لاپرواہی، یہ سب مل کر ایک زندہ خاندان کو بہا لے گئے۔ خدا را احتیاط کریں، محض ایک سیلفی کے لیے اپنی اور اپنوں کی جان نہ گوائیں۔ آج کے ولاگ میں آپ کو حقیقی طور پہ بتاؤں تو یہ اس واقعے نے اس قدر گہرا اثر ڈالا ہے
کیونکہ ہم بھی فیملیز والے ہیں، ہم بھی بیوی بچوں والے ہیں، والدین والے ہیں۔ کیا ابھی تک یہاں پر جہاں تک مجھے یاد ہے کہ پہلے بھی ایسے انسیڈنٹ ہو چکے ہیں، 2 گھنٹے کے دوران کیا وہاں کی صوبائی حکومت جو اتنا تیز آج کل میڈیا ان تک نہیں اطلاع پہنچی ہوگی؟ کیوں وہاں پہ ہیلی کاپٹر نہ آ سکا؟ کوئی دیگر مشینری کیوں نہ آ سکی؟ یہ سوالات ہیں جن کے جواب پاکستان میں عام طور پہ نہیں ملتے۔ میرے لیے یہ واقعہ بطور میری ذات بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میرا دن بڑا عجیب سا گزرا، اور وہ ان کے عزیز جو اس ٹائم گھر میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ان کو بہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس کا اندازہ ہم لوگ شاید نہ کر سکیں۔ ہم اجنبی ہوتے ہوئے اس واقعے کو دیکھ کے برداشت نہیں کر پا رہے، اور جن کے اپنے ہیں، اور جن میں سے کچھ افراد کا بھی علم ہی نہیں کہ وہ زندہ ہیں، مر گئے ہیں، کس حالت میں۔ خدا را جب بھی سیر کے لیے نکلیں، آج کل جدید دور آ چکا ہے، ویدر اپڈیٹس ہمیں موبائل پہ مل جاتی ہیں، پہلے دیکھ لیا کریں وہاں کا موسم کیسا ہے۔ جن مقامات پہ جاتے ہیں، مقامی انتظامیہ نے جو وہاں پہ انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں ان کو فالو کریں، اور جن جگہوں کا نہیں پتہ وہاں پر جانے سے پرہیز کریں۔ محض چند لمحے کی جان لیوا تفریح سے احتیاط بہتر ہے۔ آج کے ولاگ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، لیکن آج یہ ولاگ پتہ نہیں بنانا چاہیے تھا یا نہیں بنانا چاہیے تھا، لیکن یہ معلومات آپ تک شیئر کی ہیں تاکہ اس واقعے کی تفصیلات آپ کو پتہ چلیں۔ سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والا یہ بد نصیب خاندان آج جس غم میں مبتلا ہے، ہماری دعا ہے کہ خدا جو مرحومین ہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اور جو ان کے ورث ہیں انہیں یہ صدمہ برداشت کرنے کا صبر دے، اور خدا کرے کہ ہمارے ملک کے جو عمرہ ہیں، جو امیر ہیں، جو بااختیار لوگ ہیں، وہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے کچھ اقدامات کریں تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر میری ویڈیوز سے آپ کو معلومات ملتی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی ویڈیوز بناتا رہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ کمنٹ میں آج کے ولاگ کے بارے میں اور بالخصوص اس فیملی کے لیے اپنے تاثرات لکھیے گا۔ اگلے ولاگ تک آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔